MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ ہمیں یہاں پر اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور اسی نتیجے کے طور پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آغاز ہوگا، وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی ایک روداد ہے، جب مکمل طور پر گزشتہ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں آخری 10 دنوں میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کہ 3 گھنٹے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے ہم وقف کریں گے، اور الحمدللہ اس حیثیت سے مکمل قرآن ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ لیکن جب بات چلی، واقعتاً عملی جامہ پہنایا گیا تو معلوم ہوا کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ تو اس حیثیت سے وہ پورے 3 گھنٹے دینے کے باوجود بھی، وقت تو ہم نے پورا ہی دیا تھا، تقریباً 12 گھنٹے سے لے کر 2 تک یا 1 تک چلتا تھا پروگرام، لیکن باوجود مختصر ہونے کے بھی ہم مکمل نہیں کر پائے 5 جز بھی۔ پھر اس کو ہم نے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ لائیو پروگرام کے لحاظ سے MSLI TV کے ذریعے سے ہفتہ واری پروگرام کے اعتبار سے 1 گھنٹہ میرا درس ہوتا رہا، یہاں تک کہ پورا 1 سال گزر گیا۔ اور اس کے بعد اس رمضان المبارک میں جو ابھی ہمارے پاس گزرا ہے، تو اللہ کی توفیق سے وہی سلسلہ ہم نے کنٹینیو کیا، جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم نے شروع کیا۔ اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رمضان المبارک میں بھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک ہم نے درس قرآن پڑھا ہے دورہ ترجمہ قرآن کی حیثیت سے، جس میں ہم نے سورہ یونس، سورہ ہود
اور سورہ یوسف کے بھی تقریباً آیات مکمل کر لیے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ میں نے گزشتہ جہاں پر ختم کیا تھا وہ ایک آیت، اور آج کے ابتدائی طور پر ہم کو جو پڑھنا ہے اس کی ایک آیت، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کیونکہ آخری جو آیت ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کے حیثیت سے 29 تاخرات کو رمضان المبارک کی جو پڑھا تھا وہ دراصل 101 تھی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل اختتام پر ہے، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت مانگا ہے، اور اس حیثیت سے قصہ یوسف اس آیت کے ذریعے مکمل ہو گیا۔ ابھی اس کی کل آیتیں جو سورہ یوسف ہے، سورہ نمبر 12، اس کی کل آیتیں ہیں 111، اور ہم جہاں پر اختتام کو پہنچے تھے وہ 101، تو اسی لحاظ سے میں نے آج آپ کے سامنے 101 اور 102 یہ دو آیتیں تلاوت کی ہیں، تاکہ جو تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں، بعض چہرے دکھتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ آئے، اور اس کا سب سے بڑا حصہ تو الحمدللہ کیا ہے، میڈیا کے ذریعے یہ جا رہا ہے اور اس کو مستقلاً سننے والے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو جائے گا تو اس وقت ان سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ میں نے جہاں پر آخری آیت پڑھی تھی وہاں سے ہی میں نے ابتدا کی کہ دوسری آیت بھی تلاوت کر دی۔ اب آئیے اس تفصیل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 2 گھنٹے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے تو اس میں 20 منٹ نکل ہی گئے، کیونکہ 8:55 کو ہمارے ہاں اذان ہے اور 9:10 کو عشاء ہے، تو اس حیثیت سے اللہ کے فضل سے اب خاصا وقت ہے، جس میں چاہتا ہوں کہ ایک متعدد بھی حصہ اس کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بہرکیف اب دراصل دورہ ترجمہ قرآن کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے، یعنی ماں باپ آ گئے، کنعان سے مصر آئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان و شوکت دکھائی حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی، پھر دربار سجا، پھر حضرت یوسف اپنے تخت پر متمکن ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی، بتا دی کہ ایک ساتھ ہی ایسے ہوا، ایسے جذبات امڑ آئے بھائیوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، کہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ رب العالمین خود کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ سب کے سب۔ اور اس وقت انہوں نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ابا جان یہ ہے وہ تعبیر جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے میرے ابا جان میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب کی تعبیر یہی ہے جو آج یہاں پر پیش آ رہی ہے کہ چاند، سورج باپ کی حیثیت سے، چاند ماں کی حیثیت سے، اور 11 بھائی 11 ستاروں کی حیثیت سے اس وقت سجدے میں گر پڑے تھے۔ اور یہ کلیتاً یہ اتفاق ہے کہ یہ سجدہ صلاح نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، بے اعتبار تعظیم کے تھا، جو ان کی شریعت میں جائز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ تعبیر جب ہو گئی، سامنے نظر آ گیا، تو پھر اس کے بعد وہ شخصیت جو دنیا کا ہر اتار چڑھاؤ دیکھا تھا اپنی زندگی میں، اب وہ دعا کر رہی ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ترین دعا ہوگی اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، فاطر السماوات والارض، تو ہی ہے جو بغیر کوئی مثال کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ایک ہے خالق، لفظ خالق میں ہے پیدا کرنا، لیکن لفظ فاطر کا مطلب ہے بے مثال پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو وہ ہے جو بے مثال کے یہ دنیا بنائی۔ کہیں یہ دنیا چل رہی تھی، کسی نے بنا رکھی تھی، دیکھا آئیڈیا آیا، ارے ہم بھی کر سکتے ہیں نا، چاند، سورج، زمین، یہ دیکھ کے نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ عموماً انسان دیکھا دیکھی ہی کرتا ہے، کسی کے پاس دیکھتا ہے اچھا بزنس چل رہا ہے، یہ بزنس ہم بھی کر سکتے ہیں نا،
کوئی کی بات دیکھتا ہے کہ بہترین عمارت ہے، ایسی عمارت ہم بھی بنا سکتے ہیں نا، لیکن رب العالمین کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کیا تھا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، بے مثال تو نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اصل میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے۔ ولی ولی کہہ کے جانے والوں کو بہت بڑا سبق ہے، رب کو ولی بناؤ، اس سے بڑا ولی کون ہوگا تمہارے لیے؟ ولی کا معنی ہے دوست، مددگار، کارساز۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخری لفظ جو تھا وہ بہت اہم ترین لفظ تھا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے مار تو مسلمان مار، اور میری روح کو شامل کر دے صالحین کے ساتھ، برزخ کی پوری زندگی میں صالح لوگوں کے ساتھ رہوں، پھر اس کے بعد جنت میں مقام ملے، وہ بھی انبیاء کرام کے ساتھ میرا مقام رکھ۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ توفنی مسلمن، یہ مسلمانیت یہ سب سے اہم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جن کو بادشاہت مل چکی تھی، نبوت مل چکی تھی، جنہوں نے دنیا کے ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھا تھا، بچپن میں بھائیوں کے حسد کو دیکھا، پھر مصر کے بازار میں آئے تو غلام بن کے بکا دیے گئے، بنا کر بیچ دیا گیا، پھر اس کے بعد عورتوں کے جال میں معاملہ پھنسا، پھر وہاں سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک ہی سپرد کر دیا، خزائن الارض۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مرا تو بادشاہ کے بعد یہی خود بادشاہ بن گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کسی نعمت کو حضرت یوسف نے نہیں مانگا، مانگا تو یہ مانگا کہ اے اللہ ہمیں مسلمان مارنا۔ ہاں، یہ سب کچھ ملنے کے بعد مرتے وقت اگر مسلمان نہ ہو تو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے مار تو مسلمان مار، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا کے رکھ، میری روح کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی مرض وفات میں وہی الفاظ کہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں اب یہ دنیا نہیں چاہتا ہوں، میں تو کیا ہے تیرا ساتھ چاہتا ہوں، بس دنیا میں جو کام تھا وہ میں نے کر لیا ہے، جو دعوتی کام میرے ذمہ داری میں تھا وہ تو نے انجام دے دیا میرے ذریعے سے، اب اس کے علاوہ مجھے دنیا کی زندگی کوئی خواہش نہیں ہے، میں تو تیرے ساتھ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے رفاقت چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ دعا ہے بہت اہم ترین دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان مرتے وقت بنا دے، پھر اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے؟ اس کے لیے تو جنت ہے۔ ہاں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ تو جنت جائے گا۔ مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم۔ یہی مانگا تھا، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں وہ اخبار غیب کے۔ دیکھیے نبأ کا مطلب ہے خبر، اس کی جمع ہے انباء، اور اسی سے نکلا ہے نبی بھی۔ نبی بھی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، رب العالمین کی طرف سے پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وحی کے ذریعے آپ کو یہ سنا رہے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھی۔ اب جو لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، فلاں جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم گستاخ ہیں، جو نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، فلاں ہے، تو قرآن کو تو مانتے ہو نا جی؟ یہ میری بھی تمہاری بات نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے کتنے من پسند ترجمے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو، یا کوئی دوسرا ترجمہ چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو۔ ہاں، اسی طرح کیا ہے، ہمارے دیوبندی حضرات چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں، ان کے اپنے تراجم موجود ہیں، ہر ایک نے کیا ہوا ہے۔ جاؤ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کھولو، آیت نمبر 102 پڑھو،
رب صاف کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ جب یہ لوگ جمع ہو کر مکر کر رہے تھے اس وقت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، ہاں جو ایمان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کیا ہیں، پہلے انبیاء سے بھی آگے پیدائش ہو گئی اور ایسا ہو گیا، حضرت آدم نے خطا کی تھی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، پھر وسیلے سے دعا مانگی، کیا کیا من گھڑت باتیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ کہتا ہے حضرت یوسف کے معاملے میں جب لوگ جمع ہو گئے، یعنی ان کے بھائی، اذ اجمعوا میں صیغہ جو ہے وہ دراصل بھائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے، کون لوگ؟ ان کے 11 بھائی جمع ہو گئے تھے۔ کس معاملے میں جمع ہوئے؟ امرہم، ایک بہت اہم ترین معاملے میں۔ کون سا معاملہ؟ وہم یمکرون، کہ حالت یہ تھی کہ اس وقت وہ مکر کر رہے تھے۔ کون سا مکر؟ کنواں میں ڈالنے کا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ طے کیا تھا کہ ایک اندھے کنویں میں لے جا کے حضرت یوسف کو ڈال دیں گے۔ جب یہ باتیں کر رہے تھے وما کنت لدیہم، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا یہ قصہ۔ ہم نے سنایا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ قصہ ہے۔ تو صاف رب العالمین بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہی خبریں معلوم ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالی بتاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور خبر بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کتنا ہی چاہیں ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں، یہ مومن نہیں بن سکتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبوت کا تقاضا، لوگوں کا بچانا، جہنم سے بچانے کا جذبہ، یہ اتنا تھا کہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی کافر نہ بنے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا یہ اللہ کا اصول نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بدی اور شر کو بناتا ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر نیکی اور بدی کو بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے نظام یہی رکھا ہے کہ جو کوئی بھی بدی اور نیکی رہنے کے باوجود بھی اپنے خود کے اختیار سے نیکی کی پیروی کرے، پھر اس کے ساتھ عمل کرے تو اس کو ہم جنت دیں گے۔ زبردستی کی جنت نہیں ہے، نہ زبردستی کی جہنم ہے، نہ پورے کے پورے جہنمی بنیں گے، نہ کل کے کل جنتی کبھی بنیں گے۔ بعض جہنم جانے والے ہی ہیں، بعض جنت جانے والے ہی ہیں۔ ہاں، انبیاء کے ذریعے وہ تسلسل دعوت کا قائم رکھا، جس تسلسل کے ذریعے رب العالمین نے انہیں بتایا کہ دیکھو یہ برائی کا راستہ، یہ اچھائی کا راستہ، یہ اگر عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ تذکیر، واعظ، نصیحت کے اعتبار سے جو کچھ کرنا تھا وہ پورا کا پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا، لیکن زبردستی سب کو مسلمان بنانا یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ اس کو رب العالمین نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو موحد بنا دیتا، سب کو ایک امت بنا دیتا، نہیں، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ آزمائش کے طور پر رکھا ہے، بدی بھی رکھا ہے، اچھائی بھی رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول آپ کتنا ہی چاہیں کہ لوگ ایمان لائیں، نہیں ایمان لائیں گے۔ ہمیشہ ایمان لانے والے کم رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے 950 سال کی زندگی دعوت کی ختم کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کے قصے میں فرما رہا ہے وما آمن معه الا قلیل، ان پر ایمان نہیں لائے مگر بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ تفسیر جلالین کے مطابق تو کہتے ہیں کہ 40 لوگ تھے جو 950 سال کی محنت میں اسلام قبول کیا حضرت نوح کے ساتھیوں۔ بعض روایتیں ہیں کہ 80 لوگ تھے، بس اس سے زیادہ نہیں لائے۔ 950 سال، آج بھی دیکھیے کروڑ مسلمان ہیں، لیکن توحید کے ساتھ واقعتاً مسلمان کتنے ہیں، واقعتاً نمازی کتنے ہیں، واقعتاً مکمل 100% مسلمان 100 میں سے ایک نکالیں گے تو بھی نہیں ہوگا، 1000 میں سے 2-3 نکلیں گے تو نکلیں گے، کروڑوں ہیں۔
تو کثیر جماعت اصل میں کیا نہیں ہے، حق کا معیار نہیں ہے، ہمیشہ حق کو قبول کرنے والے کم لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ نہیں مانگتے، آپ نے کبھی ان سے معاوضہ نہیں پوچھا کہ دیکھو میں تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے فلاں پیسہ دو، میرا کھانے کی ذمہ داری اٹھاؤ، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو۔ کسی نبی نے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ وما تسألهم علیہ من اجر، تمہارے اوپر میرا اجر دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے بس، اس واسطے آپ کا پہنچا دینا یہ ذمہ داری۔ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ آپ نے دراصل ان سے کچھ نہیں مانگا، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور یہ پورا کا پورا ایک یاد دہانی ہے، ایک ذکر ہے۔ جو کوئی بھی چاہے اسے قبول کرے، جو کوئی بھی چاہے اسے قبول کر کے مسلمان بنے، جنتی بنے۔ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی، تبلیغ تک کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اتنی تھی کہ کبھی کبھی ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں بنے تو کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ڈھارس دیا ہے کئی جگہ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان۔ اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو یاد رکھو اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ آپ دراصل کیا ہے، اس کے ذمہ دار نہیں ہے، پہنچانے تک کی ذمہ داری ہے، آپ کو قبول کروانے کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں دیا۔ ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ بے فکر رہیے اس سلسلے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین کے اندر کتنی ہی نشانیاں ہیں جو یہ لوگ روزمرہ گزرتے ہیں۔ یمرون علیہ یعنی یہ عرب کی طرف اشارہ ہے۔ عرب کے جو سفر ہوا کرتے تھے، خاص طور پر شام کے سلسلے میں یا تجارت کے سلسلے میں، ان سفروں کے درمیان عاد سمود کے یہ جو کھنڈرات ہیں، ان کھنڈرات پر سے ان کا گزر روزانہ ہوتا تھا، اور ان کو وہ قصے بھی معلوم تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا، اور عذاب کی پاداش میں یہ لوگ اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آج بھی ان کے محلات دراصل موجود ہیں، آج بھی ان کی کھٹیاں، اس میں بھی وہ جو کہ رب العالمین نے ایسی طاقت انہیں دی تھی کہ پہاڑوں میں سوراخ بنا کر، اپنے ہاتھوں سے، اوزاروں سے نہیں، اللہ نے خود اتنا پاور دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پہاڑوں میں محلات بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ محلات اب بھی موجود ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یمرون علیہا، اس پر وہ روزمرہ گزرتے ہیں۔ یہی نشانیاں کافی ہیں ڈر جائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ بدبختوں کا حال یہ ہے کہ وہم عنہا معرضون، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن چوپایوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال دیکھیے، کتنی عبرت کی نشانیاں ہیں جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، کتنے میتوں کو کھاندہ دیتے ہیں، لے جا کے پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آج میں جس میت کو کھاندہ دے رہا ہوں کہ بہت جلد تجھے بھی کوئی کھاندہ دینے والا آ جائے گا۔ ہر مرنے والا ایک عبرت کی نشانی ہے تمہارے واسطے بہت بڑی، ہاں کہ یہ گیا تو تم بھی جانا ہے۔ تیاری کتنی، بعض لوگ قبرستان میں بھی ہنستے ہیں کھڑے ہو کے، قبرستان میں بھی فون اٹینڈ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہاں لے کو آگے کیجیے، وہ اسے دے ڈالو، ایک 10,000 لے کو رکھو میں آتا ہوں۔ ارے بیوقوف، قبرستان میں کھڑ کے بھی تجھے دنیا داری اور تجارت نہیں چھوٹتی۔ یہ قبرستان میں آنا دراصل بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرت عثمان آتے تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، ہاں جن کے لیے دو نہیں، کم از کم اگر آپ گنیں گے تو 5 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے حضرت عثمان کو، 5 مرتبہ، ہاں جن کے لیے پکی جنت تھی، ان کا یہ حال تھا۔ ہم دیکھیے کچھ نہیں کرتے، کبھی عبرت نہیں ہوتی، بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں۔ اچانک بیٹھے ہوئے تھے، عمارت کو آگ لگی، پوری کی پوری عمارت جل گئی، کئی جل کے مر گئے، کوئلہ ہو گئے، بس نیوز پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ یہ حالت تم پر بھی تو آ سکتی ہے، تمہاری بھی تجارت گھٹ سکتی ہے، تمہاری بھی عمارتیں جل جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی کیا نہیں ہوتا
اس کو عبرت کے طور پر لینا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلتا ہے بھائی، دنیا میں یہی چلتا ہوا ہے، چلے گا، لیکن کبھی احساس یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ان پہ جو چلا وہی ہم پر بھی چلے گا۔ تمہارے لیے کیا روک ہے؟ کیا عہد لے رکھا ہے رب نے، یا رب سے تم نے عہد لے رکھا ہے کہ تم پر وہ گزرے گا؟ تم پر بھی گزر سکتا ہے، تم پر بھی موت آ سکتی ہے۔ آج وہ مرا کل تم، پتہ نہیں تمہاری زندگی کی کتنے دن اور باقی رہ گئے۔ ڈرو، بھاگو، دوڑو، سبقت الی الخیرات، اللہ کی طرف بھاگو، اپنی حالت کو سدھارو، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، اپنا ایک حصہ لگاؤ۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں 40 پار کر لیے تو اب تو آنا جانا ہے بس۔ 40 تک تو ایک آج کی زندگی میں انسان سوچ سکتا ہے، 40 مکمل کر لیا تو اب تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نارمل ٹیسٹ کے لیے جائیں اور وہاں سے رپورٹ آئے آپ کے تو گردے فیلئر، ڈائلیسس پہ پڑ جاؤ۔ کتنے لوگ نارمل ٹیسٹ کے لیے گئے، ڈائلیسس کا کیا ہے، رزلٹ لے کے آئے، مسئلہ ختم۔ اب اس کے بعد کتنی زندگی گزارتا وہ 5-6 سال بھی بہت مشکل سے گزارتا، اور وہ بھی کیا ہے، موت سے بدتر زندگی گزارتا ہیں کتنے لوگ۔ لیکن ہم آیتوں پر سے ایسے ہی گزرتے ہیں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو عبرت نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کافروں کا بھی یہی حال تھا کہ آسمان و زمین میں ہم نے کئیوں نشانیاں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ان نشانیوں پہ سے گزرتے بھی ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ کیا ہے، اندھ بہروں کی طرح، چوپایوں کی طرح اس سے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ترین آیت، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106، اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ یہاں پر بہت بڑی دلیل رب العالمین نے دیا ہے کہ فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے۔ یہ جو دعویٰ ہے نا جی آج کل ہمارے بعض بھائیوں کا، بعض بریلویوں کا، مسلمان کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگ خواہ مشرک لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں، اللہ پر، بتوں پر نہیں۔ یاد رکھو، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کو نہیں ماننے والے شرک کرتے ہیں، یعنی سوچنے کا انداز سمجھ لو۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ پر ایمان لایا وہ مشرک کیسے ہوگا جی، تو آپ لوگ خواہ مسلمانوں کو مشرک بناتے۔ ہاں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں وہ سب آیتیں آئی ہوئی ہیں، اس کو اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ مت کرو، کیونکہ مسلمان کبھی مشرک ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ خود کہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، یؤمن اکثرہم باللہ، اکثر لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو، بتوں کو نہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، الا وہم مشرکون، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ صاف ثابت ہو گیا کہ کئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے مشرک ہو سکتا ہے۔ جو یہ بات تم کہہ رہے ہو یہ دراصل تمہاری اپنی منمانی ہے کہ مسلمان ہونے والا مشرک نہیں ہو سکتا، مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر سکتا ہے، کر رہے ہیں آج لوگ۔ یہ جو درگاہیں آباد ہیں، جھنڈے بنڈے گنڈے جو آباد ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ تو وہی تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہیں افعال پورے کے پورے شرکیہ، اعمال پورے کے پورے شرکیہ۔ جو سمجھتا ہے کہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی دینے والا ہے، کوئی رازق ہے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی جلانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بچہ دینے والا ہے، ان کے پاس قسمت بن جاتی ہے، ان کے پاس بچہ مل جاتا ہے، یہ دراصل مصیبت سے نکال سکتے ہیں، ڈوبو ہوئوں کو کیا ہے یہ دراصل پار لگا سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی اعتقادات خواہ وہ کسی نبی کے بارے میں کیوں نہ رکھ لے، میں تو ولی نہیں کہہ رہا ہوں، ولی تو بہت نیچے کی چیز ہے، نبی کے بارے میں بھی رکھ لے کہ یہ نبی فلاں مجھے کیا ہے پار لگا دے سکتے ہیں، یہ نبی مجھے ڈائریکٹ سنتے ہیں، یہ نبی میرے کیا ہے مسائل حل کر دیں گے، تو یاد رکھو وہ بھی شرک ہے، وہ خود شرک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں یا بہت سے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن ہیں مشرک۔ بالکل فٹ ہو گئی، دیکھیے وہ بات جو عرب کے اندر وہاں پر رواج تھا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا
کہ رب العالمین نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس وقت کے مشرکین یا عرب کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سلوک کیا، انکار کیا، کافر بنے، جن کو اللہ نے قل یا ایھا الکافرون سے پکارا، اور جن سے اللہ کے رسول نے بدر میں قتال کیا، احد میں قتال کیا، خندق میں قتال کیا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ ہمارا مغالطہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے۔ ہم نے سمجھ لیا یہ اللہ کو مانتے بھی تھے، لفظ اللہ کہتے بھی تھے، اور اللہ کے ساتھ ہی کوئی بھی چیز لکھتے بھی تھے، بسمہ تعالی سے ہی خط لکھتے تھے یہ، اور اللہ کو پکارا بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ یہ وہی حالت تھی جو آج بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس میں بعض لوگ شوشہ لگاتے ہیں۔ کیا شوشہ لگاتے ہیں؟ کہ دیکھو جی وہ اصل میں مانتے تو تھے، لیکن دراصل بتوں میں پاور مانتے تھے۔ ہم ولیوں کو پاور نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، سننے کی سن۔ یہی بات وہ بھی کہتے تھے، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، جو بات ہے نا، یہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے۔ خاص طور پر جو تلبیہ وہ کہتے تھے، وہ تلبیہ مذکور ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، جو کہتے تھے وہ لبیک لبیک جو ہم کہتے ہیں، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، تو جاہلیت میں بھی تلبیہ تو ہوتا تھا، وہ لوگ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریکن، کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر صرف وہ تملکہ وما ملک، جس کو تو خود کیا ہے اختیار دیا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین عرب کہتے تھے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن، کہتے تھے کہ جسے ہم شریک کرتے ہیں اللہ، وہ تو خود جس کو پاور دیا ہے اسے ہم مانتے ہیں بس۔ یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ نے خود دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دیا ہے تو کہاں دیا ہے، لکھ کے بتاؤ، لے آؤ کوئی نہ کوئی دلیل، تورات سے لے آؤ، انجیل سے لے آؤ، قرآن سے لے آؤ، حدیث سے لے آؤ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی، جو چاہے ایک لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے یہ فلاں قوت دی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مشرک ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر اچانک آ جائے، ایک دم چھا جائے ان پر، اور انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو، رات میں سو رہے ہوں زلزلہ آ جائے؟ کیا اس سے نڈر ہیں کیا؟ گناہ کرنے والے سوچیں کبھی، کرتے ہوئے موت آ جائے جی کیا کریں گے جی؟ حرام موت مریں گے نا۔ ہاں، رات میں جی بی فری ہے، اتنے جی بی فری ڈال لیے، اب تو بالکل کیا ہے، بڑا سستا ہو گیا نیٹ۔ ہاں، 1.5 2 جی بی فری پر ڈے، کیا کرو، 3 گھنٹے کا پکچر دیکھو، رات میں ننگے پکچر دیکھو، فحاشی اوریانی میں کیا ہے، جو چاہے کرتے رہو، کرتے ہوئے موت آ گئی، مر گئے۔ کون سی موت ہے؟ کیا اس بات سے نڈر ہے کہ موت نہیں آئے گی تمہیں؟ کوئی عہد لے رکھا ہے کیا؟ اس لیے فرمایا کہ افامنوا ان تأتیہم، یہ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، اس بات میں آ کر وہ نڈر بن چکے ہیں کہ غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے اچانک۔ ہاں، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا قیامت کھڑی ہو جائے، یا ایسے ہو جائے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت آسمان سے زمین سے نازل کر دے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہ پڑا تھا سونے کے لیے، جنازہ ہی اٹھا گھر سے۔ کتنے لوگ ہیں سوتے ہوئے سو ہی جاتے ہیں، رات کو سوئے بھائی، معلوم نہیں، اٹھائے جا کو باپ بیٹا اٹھایا، نہیں اٹھتے، مسئلہ ہی ختم، رات میں ہی گزر گئے۔ ڈاکٹر کو بلائے، ڈاکٹر بولا 5 گھنٹے ہو گئے ٹھنڈے ہو کو، تب معلوم ہوا مر گئے بولتے ہے نا، کتنے شور بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کس گھمنڈ میں ہو کہ ابھی مجھے 20 سال ہے، 30 سال ہے، ابھی اتنا میں 35 سال کا، کیا عمر، مجھے کہاں جا کو موت آتی؟
کوئی گارنٹی لے رکھی ہے کیا؟ کبھی بھی آ سکتی ہے موت، تو کرو، جلدی کرو، ہر دن اپنا آخری دن سمجھو، ہر شام اپنی آخری شام سمجھو، ہر صبح اپنا آخری صبح سمجھو۔ ہاں، جب صبح کرو تو شام کی فکر نہ کرو شام تک زندہ رہو گے، شام کرو تو صبح کی فکر نہ کرو کہ صبح تک زندہ رہو۔ کس کو معلوم ہے؟ اگر ایسی زندگی بندہ گزارے تو یاد رکھو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور بے خوف نہیں ہوگا، کبھی روگردانی نہیں کرے گا، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، کبھی کیا ہے برائی کا ارادہ نہیں کرے گا، لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، یہ بہت مشہور ترین بھی آیت ہے اور بہت جامع ترین بھی آیت ہے۔ خلاصہ دعوت اور مرکز دعوت، یہ دونوں چیزیں اس میں رب العالمین نے بیان کر دی۔ خاص طور پر آپ نوٹ کر لیجئے 108 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 108، یہ دعوت کے پورے مرکز پر محیط ہے۔ اگر آپ سمجھنا ہے اسلام کی دعوت کو تو یہ ایک بات کافی ہے۔ فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، گویا کہ اشارہ ہے یہاں پر، یعنی امیجن نہیں ہے، یہ سوچو نہیں ہے، کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ، ہذہ سبیلی، گویا کہ دکھا کے بتا رہے ہیں، گویا کہ بورڈ پہ چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے معاملہ، یوں دیکھو مجھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں وہ روایتیں بھی آئی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صاف لکھ کے بتایا کہ ایک لکیر کھینچی، کہا کہ یہ ہے اصل میں صراط مستقیم، پھر اس کے بعد دائیں بائیں لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ ہیں وہ ضلالت کی راہیں جن پر شیطان آپ کو بلا رہے ہیں، جو خوبصورت لگ رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ ہے سیدھا راستہ جو تمہیں جنت لے جائے۔ یہاں پر بھی اشارہ وہی ہے، ہذہ سبیلی، اللہ کے رسول آپ کہیں یہ ہے میرا راستہ۔ اللہ کہاں کی ہے؟ ہو گئی کیا بھائی؟ اللہ شروع ہوئی ختم بھی ہو گئی؟ نہیں، ختم پہ ہم سنے تھے۔ خیر، فرمایا کہ قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا، اس میں کیا کر رہا ہوں میں؟ ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں تمہیں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، ایسے ویسے نہیں جو چاہے دل میں آیا نہیں، بصیرت یہاں بمعنی ہے دلیل، پورے دلیل کے ساتھ ہوں اس پر میں، پورے اسلام کی دعوت دلیل پر ہے۔ ہاں، کائی کو بھائی کرتے ہیں چھٹا 40واں، ارے ہمارے باپ دادا کرتے آئے جی، کیا بھائی دلیل اتنے سال سے کر لے کو سے چھوڑ ڈالیں گے کی؟ نہیں بھائی، یہ دلیل نہیں بنتی، اتنے سال سے بھی کر، تب تو کیا ہے شیطان سب سے پرانا۔ ہاں، شیطان کی عمر کوئی بھی پایاش نہیں اب تک، کوئی دوسرا پایا ہے کیا؟ ہاں، آدم علیہ السلام کو دیکھا انہیں، ہم نے بھی دیکھ لے بھائی، تو انہیں بولیں گا میں سب سے پرانا، میں میری چلنا ہوں، تو مان لیں گے کیا؟ مدت پرانا فلاں یہ سب نہیں، دلیل چاہیے، دلیل۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں میں بھی دلیل قائم ہوں اس دعوت پر، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے وحی آتی ہے، میں قرآن لایا ہوں، یہ دلائل دے کر میں سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ دلیل کس پر ہے؟ وہ بھی ہے ادعو الی اللہ، کہاں پر ہے؟ کس طرف بلانا؟ ایک اللہ کی وحدانیت پر بلانے کے لیے میں دلیل پہ قائم۔ ہاں، علی بصیرۃ انا، میں بھی ہوں، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے اصحاب ہیں وہ بھی اندھی پیروی نہیں کرتے میری، بلکہ وہ بھی دلیل پر قائم ہے۔ یا رب، جہاں پر دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو آپ آنکھ بند کر کے پیروی کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے یہ آنکھ بند کر کے پیروی خود بھی دلیل پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ثابت کر چکے،
تو تب کہیں جا کے مان لیا گیا اب جو وہ کہتے ہیں کرو، لیکن دلیل ہے یہ خود، تو اگلے آنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو دلیل پر ہی کام کرنا ہے، ان کی بات سن کر کبھی دلیل نہیں ہوتی۔ دلائل کی بنیاد پر اسلام ہے، ہمیشہ اس میں رہنا چاہیے۔ بلا دلیل کا کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا جبہ خبے والا آئے کچھ نہیں، اس لیے صاف کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے یہ اسلام کی دعوت میں بلا دلیل کے نہیں دے رہا ہوں، بالدلیل دے رہا ہوں۔ میرے اصحاب جو ہیں پورے کے پورے اسی دلیل پر قائم ہیں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ سب کے سب بھی دلیل پر قائم ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی وہی دلیل کہ ادعو الی اللہ، جو بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف، کون سی؟ توحید کی طرف۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہونے کے دلائل بے شمار ہیں اور اسی پر میرے اصحاب بھی ہیں، اس واسطے ہی ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور وہ سب کے سب بستیوں میں رہنے والے تھے۔ دو باتیں معلوم ہو گئی اس آیت سے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی عورت نبی یا نہیں بنی، کبھی تاریخ انسانیت میں کبھی کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، رجال صرف مرد کو بولتے ہیں، تو کوئی عورت نبی یا نہیں بنی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر بنا دیا، پھر اس کے بعد دور صدیق اکبر کے زمانے میں ایک عورت مدعی نبوت ہوئی جس کا نام سجاہ تھا۔ نہ اس سے پہلے کبھی کوئی عورت دعویٰ کی، نہ اس کے بعد کبھی کوئی عورت۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جب یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ کوئی عورت کبھی نبی اللہ نے بھیجا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کی خلافت میں جو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے ان میں ایک عورت تھی جس کا نام سجاہ تھا، اور اس سے آگے چل کر مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا مرد، یہ دونوں شادی کی ہے، نبیہ عورت اور جھوٹا نبی، ان دونوں کی شادی ہوئی، اور شادی کر کے یہ بدبخت آیا باہر، اپنے وہ جو ماننے والے تھے اس کے جو چیلے تھے، اس نے کہا کہ مہر کیا دیا؟ اس نے کہا کہ مہر ہم نے کیا نہیں دیا، اپنی بیوی کو نہیں دیا، مہر ہم نے آپ کو دیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ 5 نمازوں میں 3 نمازیں معاف ہیں، جاؤ۔ اس کے بعد ہی دراصل وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، جس میں اسے قتل کیا گیا۔ تو بہرکیف یہاں ایک بات معلوم ہو گئی کہ کوئی عورت نبی یا نہیں، کیونکہ وہ اس کے متحمل نہیں ہے، جتنے بھی بھیجے گئے سب مرد ہیں۔ ہاں، آج مشائخی میں بھی کیا ہے، بعض لوگ عورتوں کو بھی ماننے لگے، ان کے بھی سجدے ہوتے ہیں۔ ہاں، یاد رکھیے یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ دوسری فرمایا کہ نوحی الیہم من اہل القری، جتنے بھی تھے سب کے سب بستی والے تھے، بستیوں میں رہنے والے تھے، یعنی سٹیز اور اچھے بھرا پورا جو گاؤں ہوتا تھا اسی میں بھیجا۔ کسی انسان کو ایسے نہیں بھیجا جو جنگل کی طرف سے یا بالکل اننون طریقے سے آیا ہو اور کہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ کسی جنگلی کو نہیں بھیجا اللہ نے کبھی، اور کسی اننون آدمی کو بھی نہیں بھیجا کبھی بھی۔ جب بھی بھیجا وہ بستی کے رہنے والے بھی تھے، اور بستی والے ان کو جانتے تھے اچھی طرح، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں انہوں نے اپنی زندگی بتائی ہے ان لوگوں کے سامنے، اور ایسے اخلاق والی زندگی ہے کہ انہوں نے کبھی کیا ہے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا، تو آج اللہ پر کیسے جھوٹ باندھیں گے؟ تو ان کی پچھلی زندگی دلیل بن جائے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کی زندگی پیش کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، ارے بدبختو 40 سال کی عمر اللہ کے رسول تمہارے درمیان گزارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ 40 سالہ نبوت نہیں ملنے کی زندگی میں کبھی وہ انسانوں سے جھوٹ نہیں بولے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں وہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ میں نبی ہوں، جبکہ وہ نبی نہیں ہے؟ نہیں، یہ سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ من اہل القری،
جب بھی ہم نے بھیجا بستیوں میں سے بھیجا. ہاں قرا بستی کو کہتے ہیں، قریہ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، قرا اس کی جمع ہے، بستیوں کے اندر سے بھیجا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو انکار کیے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے. اس حیثیت سے گویا کہ ایک طرح کا ابھار ہے کہ اس زمین پر چلو پھرو، دیکھو ان لوگوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، عاد کا، سمود کا، اسی طرح کیا ہے قوم لوط کا، آج بھی ہے بحر مردار، ڈیڈ سی آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا ان کی فحاشی پر، ایسا سخت ترین عذاب تھا کہ آج تک بھی وہاں کے پانی کے اندر وہ ڈینسٹی جو ہے وہ اتنی پاور والی ہے کہ انسان وہاں پر بغیر ٹیوب لگائے بھی چھلانگ لگا دے ڈوبتا نہیں ہے، سطح پہ رہتا ہے. جب وہ عذاب نازل ہوا ہوگا اور اس وقت کیا پاور، کیا کیمیکل رہا ہوگا جو کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج تک بھی وہاں کا پانی سرخ بھی ہے، دیکھنے میں کیا ہے ڈراؤنا بھی ہے، اور وہاں کی ڈینسٹی اتنی ہے کہ ڈوبنے کے چانسز نہیں ہیں. یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ عذابات جو ہوئے ہیں، ان میں کیا ہے تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. چلو پھرو دیکھو، تو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ عبرت کی آنکھ سے دیکھو. یہاں پر بھی جتنی نشانیاں ہیں تمہارے لیے. بعض لوگ عذابات کی جگہ خود جاتے ہیں تاکہ مزہ لیں، نہیں، اصل میں کیا عذابات کی جگہ جانا نہیں ہے. اگر وہاں پر سے آپ کو گزر کبھی ہوا تو عبرت لینا ہے، عبرت. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں نکلے اور راستے میں یہ لوگوں کی بستیاں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاد سمود کی بستیوں پر سے گزرنا ہوا تو کہا کہ فوری نکلو، جلدی کرو جلدی کرو، اللہ کا عذاب یہاں آیا ہے. بعض لوگ وہاں ٹھہر کے ہانڈیاں پکا لیے تھے کہ فرمایا کہ یہاں کی کوئی چیز مت کھاؤ نہ پکاؤ، اونڈھیل دو سب کچھ، اللہ کا عذاب یہاں پر آیا ہے. بعید نہیں کہ پھر کیا ہو جائے، پہلے نکل جاؤ یہاں سے. عبرت پکڑو، عبرت. زلزلے کتنے آئے تھے یہاں پر، کبھی ہم کو کیا ہے عبرت کا. سونامی جو آئی تھی 2004 میں، پہلا لفظ تھا، پہلی مرتبہ سنا زندگی میں سونامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن عبرت کوئی نہیں آئی. 2000 کے بعد سے دیکھیے کتنے اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں بھیجی ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہیں. ابھی یہ کرونا، کوارنٹائن وغیرہ وغیرہ، کون جانتا تھا کہ کیا ہوا، کیا نام ہے، کون جانتا تھا. میں تو جب پہلے مرتبہ سنا پہلے ہی بتایا تھا، کوارنٹائن کا مطلب سمجھا کسی بستی کا نام ہے شاید یہ کوارنٹائن. بعد میں معلوم ہوا کہ تنہا رکھنے کا نام ہے. پتہ بھی نہیں تھا ہم کو یہ الفاظ کیا بلا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آئی گزر گئی اور زندگیاں ویسے ہی گزر رہی ہے. ہاں چھوت چھات کا مسئلہ تو بڑا اٹھا کے رکھ لیا، ہاتھ مت چھو، ماسک پہن لو. ابھی بھی بعض دیوانے ہیں کہ ماسک پہن کر ہی رہتے ہیں، ابھی گورنمنٹ نہیں بولا تبھی بھی پہنتے. ہاں جب سختی تھی تو تب تو 2 3 ماسک لگانے والے بھی میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ سے. ہاں اس میں تو بڑا بہت زیرک، بہت تحقیق. گلوز پہننے والے، ساکس کے اوپر، پھر ماسک، پھر اس کے اوپر اور ایک پلاسٹک کی ہیلمٹ آتی وہ بھی پہن لیتا ہوں اس کے اوپر، پھر اس کے بعد پی کٹ کتے وہ پہن لیتا اوپر سے لے کو نیچے تک، سب پہن کو بھی آ کو مرگا. کیا بھی پہننا نہیں تو پھر انہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. اب بھی بریانی کھا لے کو پھر لے کو ہے ماشاءاللہ. کہاں نہیں بلائے تو وہاں جاب کھاتا، ویسے بھی نہیں بس ہوا آرام زندگی. تو اس چیز میں تو ہم نے ترقی کی بڑی، ارے اس سے لگ جاتے اس سے لگ جاتے، یہ مت کرو وہ مت کرو. ارے بھائی یہ جو آئی نا یہ تمہارے گناہوں کے کرتوت ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، زندگی میں اسلام لاؤ، اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ تاکہ اگلی کوئی پریشانی تم پر نہ آئے. اس پر زیادہ گفتگو ہو، اس پر لوگوں کو سکھایا جائے، اس پر لوگوں کو کیا ہے تنبیہ کی جائے کہ دیکھو یہ اللہ کے عذابات ہیں نا. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو ہوا سو ہوا، اب اگلا آئے گا تو پھر بھی کرنے کو تیار ہے. ایک ویکسین نہیں، دو نہیں، پاور کتے. اس کے بعد کیا ہے جو بوسٹر کتے. اب بوسٹر ڈبل بوسٹر آئیں گا کتے، اس کے بعد ٹریپل بوسٹر بھی آئیں گا کتے. سب بوسٹر نہ ڈالیں گا انہیں، لیکن خود نہیں بدلے. شیونگ کرتا تھا برابر، اب بھی شیونگ کریں صبح ہی اٹھتے ہی. ارے بیوقوف،
تیرے نظر کے سامنے نوجوان بچے چلے گئے، ہاں اب تو کم از کم داڑھی رکھ، اب تو بدل. سگریٹ پیتا تھا برابر پینگا جا کو، پہلے 2 پیتا تھا، اب کرونا کے بعد 4 پیتا کرتے. بدلیں گا نہیں، تبدیل نہیں ہوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہٹ درمی نہیں تو کیا ہے؟ بے خوفی نہیں تو کیا ہے؟ یہی اللہ کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا دیکھو ذرا جا کے. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اصل میں گھر آخرت کا انہی لوگوں کے لیے ہے، بہتر گھر وہ ہے جو آخرت کا گھر ہے. ہاں سب سے بہترین گھر جو ہے نا وہ اصل آخرت ہے، آخرت کے لیے کام کرو. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ گھر کن کے لیے؟ سب سے بہترین گھر جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہ بہت کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی مشکلات القرآن میں سے ایک آیت ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور گمان ہوا، انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ جو ان سے وعدے کیے گئے وہ جھوٹے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی. اب اس میں کئی ترجمے ہوئے ہیں کہ اس میں کون کیا گمان کیا، کس کو کون جھوٹا سمجھا. اس حیثیت سے مفسرین نے کئی ترجمے کیے ہیں. میں آسان ترین بات اور مفسرین کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل، جب رسولوں نے دعوتی کام شروع کیا اور دعوتی کام کرتے ہوئے انہیں عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے میری بات، مجھے رسول نہیں مانو گے، توحید پر نہیں آؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا. یہ کہتے 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 ایک عرصہ گزر گیا اور عذاب نہیں آیا، تو اس حیثیت سے رسول مایوس ہو گئے. اللہ کہتا ہے گویا کہ رسولوں کی دعا بھی اس سلسلے میں کام نہیں آئی جلدی، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی قوم کو مٹانے کی. اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے آپ اپنی توحید کا کام کرو، لیکن عذاب دے کر کب ان کو نیست و نابود کرنا یہ دراصل رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہو گئے. کس چیز سے مایوس ہوئے؟ عذاب نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے. ہم نے قوم کو کہا کہ مجھے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اس واسطے عذاب جب آنے میں دیر ہو گئی تو یہ مایوس ہو گئے کہ اب عذاب نہیں آئے گا. یہ بھی ایک مفسرین کا قول ہے، اس واسطے مایوس ہو گئے. لیکن یہ صحیح نہیں لگتا، نبی کی عظمت کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ وہ اس واسطے مایوس ہو جائیں کہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. کس واسطے مایوس ہو گئے؟ صحیح تر بات یہ لگتی ہے جو دوسرے مفسرین نے اختیار کی، وہ کیا ہے؟ وہ مایوس اس واسطے ہو گئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہاں کسی نبی کو اللہ نے قوم میں بھیجا اور نبی نے مسلسل دعوت دی، تقریباً 10-15 سال سے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ 10-15 سال کی دعوت میں کوئی نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، کوئی نبی کو نہیں مانا. تو اب دراصل یہ مایوس ہو گئے رسول کہ اب ان میں سے کوئی لانے والا نہیں ہے. اچھا یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے گمان کر لیا، قد کذبوا، جو ان سے کہا گیا وہ جھوٹ ہے. ابھی اس میں بھی 2 باتیں ہیں. بعضوں نے یہ سمجھا کہ رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو وعدے رب العالمین نے ہم سے کیے تھے یہ دراصل ہونے والے نہیں ہیں، یعنی عذاب آنے والا نہیں ہے، یہ سوچ لیا تھا. لیکن یہ بات بھی رسول کی عظمت کے اعتبار سے صحیح نہیں لگتی. یہاں پر وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا میں وہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو عذاب کی دھمکیاں رسولوں نے دی تھی کہ دیکھو ہم پر اسلام نہیں لاؤ گے، قبول نہیں کرو گے، ہمیں مانو گے نہیں، قیامت پر یقین نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب آنے والا ہے.
اور یہ بولتے رہے، پہلی بار بولے، دوسری بار بولے، 1 سال بولے، 2 سال بولے، یہ بولے کہ ارے تم کیا کہتے جی، لا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ. لیکن رسول تو نہیں لا سکتا، بول سکتا عذاب آئے گا، ان پر لانے کی تو کیا نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو وہ بولتے رہے کہ اگر نہیں مانو گے تو آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا، یہاں تک کہ لمبی مدت گزر گئی، نہیں آیا. تو تب یہ انکار کرنے والوں نے گمان کیا، کہہ رہے رسول جو بھی بولے جھوٹ بولے. ایک طرف ایک حصہ استیأس الرسل کا ہے، ایک طرف دوسرا حصہ ہے انہم قد کذبوا جاءہم ہے. بالکل دونوں میں الگ الگ ہے. اختلافات اس کو سمجھنے میں کئی تراجم ہیں، لیکن میں وہ لیا آپ کے سامنے جو قرآن کی ان آیتوں سے مطابقت بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں سمجھ کے اعتبار سے بھی آسانی ہے. کہ رسول مایوس ہوئے، کس حیثیت سے مایوس ہوئے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے بہت محنت کر لی ان کے پیچھے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو وہ دعوت کا جو زور تھا اس حیثیت سے ان کے اندر وہ جو تڑپ تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اس میں کچھ مایوسی پیدا ہو گئی. یہ ہر دائی کو ہوتا ہے. آپ دیکھیے دعوت کا مرحلہ اگر لمبا ہو جائے تو ہر دائی کے اندر ایک طرح کا کیا ہے، وہ جوش جذبہ کم ہوتا ہے کہ بھائی کتنے دنوں سے بول رہا ہوں، اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، یہ نہیں بنتی بھائی، یہ قوم سنتی نہیں، ہمیں ہی بول دیتے کبھی. یہ ایک مایوسی کا پہلو آتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے. آپ کا کام کیا نہیں ہے، ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے، پہنچانا ہے. ابھی دیکھ لیجئے جمعہ میں کیسی بھری ہوئی مجلس ہوتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر چند لوگ کیا ہیں، قرآن کا بیان ہے، تفسیر ہے، دور ترجمہ قرآن ہے، تو لوگوں کی حیثیت دیکھیے 25-50 لوگ. اوج کیا ہے، کھانے کی دعوت ہے، کیا تبھی موضوع کیا ہے، مار توڑ کر رکھو، ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، کھانا بھی ہے، کدی چلو جی جائیں گے وہاں جا کے بیٹھ جائیں، کیا ہے. اب ایک عرصہ ایسا چلتا تو ایک دعوتی ذہن رکھنے والا بندہ سوچتا کہ بھئی یہ بننے والی نہیں ہے، محنتیں تو لگی ہوئی. تو اس طرح ان کے اندر کی ایک کمزوری، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے، بہرکیف اللہ ذکر کرتا ہے کہ رسولوں پر بھی یہ آتا. یہ ایک الگ ہو گیا ایک گروپ. اب ادھر انہم قد کذبوا وظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے گمان کر لیا کہ جھوٹا. وہ کیا تھا، جو دھمکی، جو بات اللہ کی طرف سے رسولوں نے کہا کہ بھائی ہمارے انکار پر تمہیں سزا ملے گی، تمہیں عذاب آئے گا، وہ ایک عرصہ بولتے رہے، عذاب نہیں آیا. تو انہوں کیا بولے، بیکار کی باتاں جی، خالی یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جائیں گا. یہ علماء ڈراتے سو جی، ہمیں آج بھی بولتے کہاں ڈراتا بھائی انہیں، خالی یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا، کیا بھی ہوا نہیں بھائی. یہ دراصل ایک طرح کی کیا ہوتی، ان لوگوں کے گناہوں پہ جرات آتی. ارے انبیاء کتنے سال سے بول رہے ہیں ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، یا آسمان سے عذاب آ جائے گا، یا زلزلہ آ جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جھوٹے ہیں جی، کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے اندر کا کفر اور زیادہ باہر آیا. اللہ کہتا ہے یہی وہ ٹائم تھا، گویا کہ معلوم ہوا رب کے نظام میں اللہ تبارک و تعالی کا قوموں کو پکڑنے کا انداز جلدی کا نہیں ہوتا. اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو وقت دو. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، دو اس کو، دو اس کو، دو. یہاں تک کہ وہ قوم اتنی نڈر ہو جاتی کہ وہ سوچتی کہ نبیوں نے جو کہا وہ بالکل جھوٹ ہے، کبھی آنے والا ہی نہیں عذاب. تب جا کے آتا، جاہم نصرنا، تب آئی ہماری مدد. جبکہ ایک طرف رسول بھی مایوس ہو گئے، ایک طرف قوم بھی کیا ہے، سمجھ لی رسولوں نے جھوٹ بولا، تب جا کے آیا وہ عذاب، آ کے رہا ان پر. اور فنجی من نشاء، تب جا کے ہم نے کیا ہے، رسولوں کو بچا لیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. تو گویا کہ معلوم کیا ہو رہا ہے، قوموں کے اندر انہیں چھوٹ دینا دراصل اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں پکڑتا. اللہ کے پاس اپنا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تب تک چھوٹ دیتا ہے. رات گناہ کرے، صبح فوری طور پر تمہارا ہاتھ شل ہو جانا، ایسا سسٹم اللہ نہیں رکھا ہے. اسی واسطے لوگ گناہوں میں آگے بڑھتے. رات گناہ کرتا، رات پورا فلم دیکھا، صبح کہتے بھی ہوں گا کون تبھی پوچھیں گا
کون بھی نہیں پوچھا, ابھی عزت سے سلامہ کرتے ہیں. انہیں دیکھا آہا رات پورا گناہ کرا, ابھی عزت بڑھ گئی, کون بھی کسی کو کیا معلوم ہی نہیں ہوا, ابھی ذرا کریں گے, دوسرا کریں گے, تیسرا کریں گے, چوتھا کریں گے, آگے جاتا. یہ آگے جو چیز اللہ تبارک و تعالی جو مہلت دیتا نا, اس کو کیا سمجھتا, اللہ نہیں دیکھا ہے, یا اللہ کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, یا اللہ عاجز ہے, اس طرح. اور نیک لوگ کبھی کبھی جو لوگ برائی پر ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں عزت, ان کو دنیا میں دولت ملتی ہے, تو کبھی کبھی نیک لوگ بھی اس مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تو ان لوگوں کو نیست و نابود کرنا تھا, لیکن ان کی تو عزتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کہیں ہم غلط تو نہیں ہے. ایسے وقت میں اللہ اس کو پکڑتا, تب معلوم ہوتا اللہ اکبر, آج آیا جی اس کا دن, پکڑا دو کیسی کتے کی موت مرا گیا. یہ سسٹم پہلے سے ہے, یہی رسولوں کے ساتھ بھی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, جب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے ہیں, جو بات بولے وہ ہوتی ہی نہیں ہے, تب جا کے اچانک ہماری مدد آئی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ, اور اس سے ہم نے کیا کیا, جسے چاہا بچا لیا, یعنی پیغمبروں کو بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا, یعنی دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. عذاب ٹل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, مہلت زیادہ مل سکتی ہے, لیکن پکڑ ضرور ہوگی. آپ نے کوئی گناہ کیا ہے, ہاں سزا فوری نہیں ملتی ہے, لیکن اس کا مطلب سزا ہی نہیں ملے گی, نہیں 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 نہیں, سزا ضرور ملے گی. آج نہیں تو کل ملے گی, یہاں نہیں تو وہاں ملے گی. آپ کو گناہ پر فوری سزا نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو تمہارا گناہ معلوم نہیں ہوا, یا اللہ عاجز ہے تمہیں کیا ہے سزا نہیں دے سکتا. نہیں, بلکہ اللہ کا اصول ہے کہ ہر ایک کو سزا کب دینا ہے تب دیتا ہے, جب دینے کا وقت آتا ہے پھر کائنات کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی, وہ عذاب آ کے رہتا ہے. ہاں آج کا فرعون بھی کیا ہے, چائے والا بھی, دراصل آپ کو دندناتا پھرتا ہے تو مسلمانوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا, ایک 5 سال ملے تب سوچے, اگلے 5 سال کو انہیں نہیں چاہنگا, دعائیں کرے, روئے پلائے, کیا کیا کی کرے, آگا پھر اور ایک 5 سال. بعید نے اگلے 5 سال کو بھی آ جائے, حالات ویسے ہی دکھ رہے. اب ہماری اپنی ایک سوچ نکل کے باہر کیا آتی, ارے اتنا بڑا اللہ کا دشمن, خالی دیولا میں جھکنا, لمبے پڑنا, یہ معلوم ہو. میں تو پوری زندگی میں, پوری ہسٹری میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ایسا کوئی پرائم منسٹر ہو جو اتنی جگہ کیا ہے لمبا پڑا ہو. خالی لمبا پڑنا چاہتا ہو, اسے جاتا پڑ جاتا سیدھا. ہاں یہ حالت. اور جس حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف اندرونی کام ہوئے ہیں نا جی, یہ پورے 70 سال کی زندگی میں نہیں ہوئے. اور جس حیثیت سے اس کا پاور بڑھتا گیا نا جی, یاد رکھو یہ بھی بالکل انبلیویبل ہے. اتنی میجارٹی سے کبھی کوئی آیا ہی نہیں, کبھی حکومت اتنی میجارٹی سے بنی ہی نہیں کسی کی. 300 سیٹیں معمولی نہیں ہوتی ہیں. اب یہ دراصل ہمیں اچنبے میں ڈال دیتی ہے بات کہ بھائی کہیں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں, ظالموں کو اللہ مہلت نہیں دیتا, ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرتا ہے, یہ سب باتیں لگتی ہیں. ظاہر میں تو ایسا نہیں ہے, ظالم تو بڑھتے جا رہے ہیں. 5 سال ملے اور ایک 5 سال مل گئے, تو پھر مایوسی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. نا 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 نا, تمہارے نظر میں وہ 5 سال ہیں, اللہ کے پاس جو تاریخ ہے اس کی نظر میں اللہ کے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہو. یہ تو قوموں کی زندگیوں کا جو زوال ہے نا جی, وہ اللہ کے پاس صدیوں میں ہوتا ہے. فرعون کو جب اللہ نے ڈبایا تو کہتے ہیں کہ 400 سال وہ اس سے پہلے حکومت کر چکا تھا. ہاں 400 سال. تب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, پھر اس کے بعد دراصل اللہ نے اس کو ظالم کو کیا ہے کیفر کردار تک پہنچایا. تو قوموں کی زندگیوں کے اعتبار سے بڑا طویل زمانہ ہے رب کے پاس. ہمارے پاس وہ 5 سال ہیں, اللہ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے وہ. تو اس کی زندگی ہے بھی, چلتے رہے گی. اس سے ظالم اور نڈر ہوگا کہ ارے یہ لوگ بولتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی میں ظلم کرتا آگے بڑھ رہا ہوں, تب جا کے پکڑے گا. ایسا پکڑے گا عبرت کا نشانہ بنا دے گا. آپ کو معلوم ہے
ہٹلر کا نام کون نہیں سنے ہیں بولو؟ بچہ بچہ بھی معلوم ہے. ہٹلر معلوم ہے نہیں معلوم ہے بھائی؟ معلوم ہے. کائی کے واسطے تاج محل بنایا؟ نہیں، ہٹلر کا نام معلوم ہے بول دیے. میں پوچھتا ہوں کائی کو بریانی کھایا انہیں؟ نہیں دم کروٹ بنا کو دیا لوگوں کو. ہاں نہیں، کائی کے واسطے مشہور انہیں؟ ہاں جی کیا ہے کہ تم لوگ بریانی نہیں کھا لے بھائی؟ کیا چیز کس حیثیت سے مشہور ہے بھائی انہیں؟ کائی کو ہٹلر انہیں یہوداں کو مارا کیا بھائی؟ نا ڈکٹیٹر ظالم. آج بھی کوئی ظلم کرتا تو ہم بولتے ہٹلر کی طرح ہے نا جی انہیں. بولتے نہیں بولتے. اور معلوم ہے جب حکومت پکڑا انہیں اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت کے اعتبار سے اس سے پہلے اتنی میجارٹی سے کوئی سلیکٹ نہیں ہوا جو ہٹلر سلیکٹ ہوا اس وقت. اور دندناتے جو پھرانا جی، یہ آج کا جو یہاں کا ہٹلر ہے نا، اس کا ظلم اس کے ظلم کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اتنا بڑا ظالم تھا وہ، اور روز بروز بڑھتا ہی گیا. ہاں بڑھتا ہی گیا. کب کس کو قتل کا آرڈر دے گا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس کے ساتھ رہنے والے یوں تھر تھر کانپا کرتے تھے. ہاں صرف ایک فائل اوپر رہنے کے نیچے رہتی تو اس بنا پہ قتل کر دیتا تھا. ہاں جو فائل اوپر رہنا وہ نیچے، یا نیچے رہنا اوپر رہتی تو بولتا قتل کر دیتا. کسی کو بلاتا، ایک مرتبہ ہٹلر اور اس کا ساتھی بات کر رہے تھے، آخر تیرے پاس پاور کتنا ہے؟ کیوں آیا ایسا پاور؟ اور لوگ تجھے کیوں مانتے ہیں تیری بات پر؟ تو اس نے کہا بتاتا ہوں. ایک آیا بولا کہ ابھی کشتی میں سوار تھا، کہا کہ کشتی سے کود. وہ کود گیا، مر گیا. دوسرا آیا، کہا کہ اپنے بندوق لے، پیشانی پہ رکھ، مارا، مر گیا. کون کہہ رہا ہے؟ ہٹلر کہہ رہا ہے. عمل کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے ہو رہا ہے. ایک آیا کچھ جیسے ہی اس نے کہا اس کو، اس پر اس نے تعمیل میں 1 منٹ زیادہ لگایا، تو اس سے پہلے کہ وہ انجام کو پہنچتا خود ہٹلر نے مار دیا. کہا کہ اصل میری حکومت اسی سے چلتی ہے. میرا پاور ہے نا کہ میں یہی کرتا ہوں، میں کسی کی کچھ نہیں دیکھتا. میرا حکم ماننا ہے بغیر سوچے سمجھے. پہلے وہ کہا کہ میں نے کود جا تو کود گیا. دوسرے وہ کہا کہ اپنی بندوق سے مار لے تو مار لیا. تیسرے وہ کہا تو اس نے وقت لگایا، وہ وقت لگانا بھی میں نہیں چاہتا، اس واسطے میں نے اس کو مار دیا. ایسے ہی میں حکومت کر رہا ہوں، میں ایسا ظالم ہوں. یہ ہٹلر تھا. لیکن جب پکڑ ہوئی نا جی، آپ سب کو معلوم ہے، نہ ہٹلر کی قبر کا کوئی پتہ، نہ ہٹلر کو مارنے والے کا کوئی پتہ. حتیٰ کہ بند کمرے کے اندر خود اپنی بیوی کو پہلے مارا اور خود آپ مارا، اور دونوں خودکشی کر کے مرے. معلوم اس کی ہسٹری پڑھو، حیران رہ جائیں گے. تو ایسا آ کے سپڑا فوجوں کے درمیان اپنے تہخانے میں چلا گیا آخری وقت میں. اور اسی وقت وہ عمر کے آخری ایام میں شادی کیا تھا اپنی ایک محبوبہ سے. کہا کہ اگر میں چھوڑ جاؤں تو شاید کوئی دوسرا تیرے اوپر کیا ہے فتح پائے، اس واسطے پہلے تجھے ماروں گا. خود کی بیوی کو مارا، پھر اس کے بعد خود ہی اپنے ہی گن کیا ہے رکھ کے مر گیا. اور تہخانہ جب آیا کھولا گیا تو تب تک اس کی لاش بھی نہیں تھی. پتہ نہیں کن لوگوں نے اس کی چھتیرے اڑا دیے. یہ انجام ہوا. ہٹلر کی کیا ہے ظالمیت کا تو کیا ہے، سب کچھ ہی اقرار لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے انجام کو بھول جاتے ہیں. تو وقت ملتا ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. جب وقت آ جاتا ہے نا جی، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹلتا، وہ ہو کے رہتا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ ہے اصل پوائنٹ قصص جو اللہ کہتا ہے. دیکھو لوگوں سنو، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصوں میں عقل اور خرد رکھنے والے، عقل رکھنے والے،
ذہین فتین، ان لوگوں کے لیے اصل کیا ہے؟ عبرت ہے، عبرت۔ ہم یہ کیوں قصے سنا رہے ہیں؟ کہانی ہے، مزے لینے کے لیے ہے۔ قصہ یوسف کی اتنی لمبی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ آخری آیت ہے 111 سورہ یوسف کی، جس میں رب کہتا ہے لقد کان فی قصصہم، ان قصوں کے اندر اصل میں تحقیق کیا ہے؟ عبرۃ لأولی الالباب۔ دیکھیے، ایک ہے عقل، ایک ہے لب، اس کی جمع ہے الباب۔ لب کہتے ہیں عقل سے سوچ سمجھ کر انسان جو عبرت حاصل کرتا نا، اسے کہتے ہیں لب۔ اللہ کہتا ہے کہ ان قصوں میں اصل میں الباب والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو چوپایوں کی طرح ذہن رکھ کے کام کر رہے ہیں، جو کبھی سوچتا ہی نہیں ہے، اسے اس میں کوئی عبرت نہیں، انہیں خالی قصہ مزے کو پڑھ کو نکل جائیں گا۔ خالی 11 بھائیاں تھے، کہتے بھائی ایسا ہوا کرتے، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے کرتے، بعد میں ان کو بادشاہت ملی کرتی، بس مسئلہ ختم، وہاں سے گزر گئے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو الباب ہیں، جو لب والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو عبرت کی نشانی کیا ہے سمجھ کر اسے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اصل میں کیا ہے؟ عبرتیں ہیں، نصیحتیں۔ عبرت بمعنی کیا ہے؟ آپ وہ چیز دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ ہے عبرت۔ فرمایا کہ یہ چیز ہم نے ان قصوں میں رکھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، جن کا صرف اور صرف دماغ چلتا ہو کھانے پینے میں، ان کے لیے کچھ ہے نہیں۔ وقت لگاؤ، سوچو، تدبر کرو۔ ہاں، ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول سے اصل میں کیا ہے؟ پوچھا گیا تھا نا جی، سوال ہے یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں پہلے ہی بتایا تھا۔ سورہ یوسف کیسے شروع ہوئی؟ کہ یہ لوگ جا کے یہودیوں سے پوچھے کہ ہم کیسے جانچیں کہ اللہ کے رسول نبی ہیں سچے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک بات پوچھ کے دیکھو، یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا پوچھنا ہے؟ جا کے پوچھو کہ دیکھو، بنی اسرائیل کا مسکن تو اصل میں شام تھا، وہ لوگ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں فلسطین وغیرہ میں گزارے، پھر تو مصر میں کیسے آئے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی تو مصر والی ہے، اور پھر فرعون کے نجات پا کر جو نکلے وہ بھی مصر سے نکلے، تو ان کا تو اصل مسکن شام تھا، تو یہ لوگ مصر کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم جا کے پوچھتے ہیں۔ اب آئے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ بتائیے یہ لوگ مصر کیسے آئے؟ اصل تو فلسطین میں تھے۔ تو فوری قصہ یوسف شروع ہوا، لقد کان فی قصصہم، ہاں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، وہاں سے پورا قصہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا۔ اب یہ آخری بات آ رہی ہے، ما کان حدیثا یفترا، جو تم نے پوچھا نا، فوری طور پر پورا قصہ کیسے مصر آئے، پوری تفصیل جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے نا، بدبختو کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی اختراع ہے کہ ایسے ہی سوچ کے پورا قصہ بنا لیا؟ حدیثا یفترا، یہ بس کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے یہ؟ نہیں، یہ کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ تم نے سوال کیا، اسی وقت پورا کا پورا منظر پیش کر دیا کہ کیا ہوا تھا، کیسے مصر آئے، کیسے 11 بھائی تھے، اور ان 11 بھائیوں نے کیوں ڈالا، پھر وہ حسد کے مارے جب انہوں نے ڈالا تو وہ مصر میں کیا بک گئے، اور وہ جا کے وہاں پر عزیز مصر بنے، پھر بادشاہ بنے تو اپنے ماں باپ کو بلایا، اپنے خاندان کو بلایا، مصر میں آباد کر دیا، پھر بنی اسرائیل کی نسل مصر میں چلی یہاں تک کہ ان کے بھی کئی 100 سال گزر گئے، تب کہیں جا کے ان کے خلاف پھر کام شروع ہوا قبطیوں کا، پھر وہاں فرعون نمودار ہوا، اس نے غلام بنا لیا، پھر اس کو چھڑانے کے لیے موسیٰ آئے۔ یہ قصہ پورا جو اس کے اندر آ گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم پوچھو، ایسے ہی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ یہ گھڑی ہوئی بات ہے؟
یہ تو ہم نے وحی کی کہ جو ہوا تھا وہ اصل واقعہ یہ ہے، تو تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پورا منظر رکھ دیا۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ تو یہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بین یدی جہاں بھی آئے گا عمومی طور پر تورات انجیل مراد ہے۔ بین یدی کا مطلب ہاتھوں کے سامنے اس وقت آسمانی کتابیں کیا تھی؟ تورات تھی اور انجیل تھی۔ یہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی بن کے آئی ہے، یعنی قرآن خلاف میں نہیں اتری ہے یہ۔ تو تورات انجیل بھی ایک زمانے میں اللہ کے سچے وحی سے اتارے گئے کلام تھے، اور یہ بھی اسی چشمے سے آیا ہے، منبع ایک ہی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ان کو سب کے لیے نہیں ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں بلڈنگ بننا ہے، کتنا سیمنٹ لگے گا؟ آؤ بھائی قرآن میں دیکھیں گے کتنے موٹے سیمنٹ لگیں گا۔ تفصیل کل شیء بولا نا اللہ، تو ہر قسم کی تفصیل ہے۔ روٹی پکانا ہے، دیکھیں گے بھائی آٹا 10 روٹا میں کتنا آٹا ہوتا ہے، ذرا قرآن کھول کو دیکھیں گے، مل جائے گا کیا؟ نہیں، یہاں مراد تفصیل کل شیء میں وہ نہیں ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے تمہارے لیے جو کچھ ضروری ہے ان سب کی تفصیل ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہدن۔ تفصیل کل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی تفصیل یہاں بیان کر دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نصیحت تم پر اتار دی ہے، اور تمہارے لیے باقاعدہ طور پر رب العالمین نے کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کل کے دن کوئی بھی منکر، کوئی بھی کافر، کوئی بھی گمراہ یہ کہہ سکے کہ فلاں طرف سے ہم کو ہدایت نہیں۔ ایسے الفاظ اگر آ جاتے، ایسی مثالیں اگر مل جاتی تو ہم ایمان لے آتے، ایسا کہنے کا کوئی ایکسکیوز اللہ نے نہیں رکھا۔ ہر قسم کی چیز اللہ نے مثالوں کے ذریعے، قصص کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، انبیاء کے قصوں کے ذریعے، عبرت کے ذریعے، جو لوگ نہیں مانے ان پر کے عذابات کے ذریعے ہر قسم کی تفصیل کر دی کہ دیکھو تمہیں اگر جنت چاہیے تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ راستہ اپناؤ، ورنہ تم جہنم میں جانے والے ہو۔ تفصیل کل شیء وہدن ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو ہڈرم بن کے قرآن پڑھتا ہے نا جی، اسے کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ جو مین میخ نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے نا جی، اسے کچھ نہیں ملتا۔ جو تنقیدانہ نظر رکھ کر کیا ہے قرآن سے جھوٹ نکالیں گے، قرآن سے اپنی منمانی تعبیلات نکالیں گے، اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مسائل نکالیں گے، تو اس کے لیے وہ مسائل تو مل جائیں گے، ہدایت نہیں ملے۔ اسی واسطے بریلوی بھی قرآن کا حوالہ دیتا، درگاہ کو جانے والا ہی بولتا دیکھو یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے نا، اور ہے ہمیں کیا انکار بولے، لیکن تو جو سمجھ رہا ہے وہ قرآن کا منشا نہیں ہے۔ ہاں، قل انما انا بشر، دیکھو اللہ کے رسول بشر ہیں، انا پلس ما ملائے تو بے شک اللہ کے رسول بشر ہیں۔ انا اور ما الگ الگ کر دو اور ما نافیہ میں لے لو تو معنی ہوگا بے شک اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں۔ تو وہی آیت پڑھ کے جواب دے گا، دیکھو اللہ کے رسول کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول بشر نہیں ہے۔ انا بے شک، ما نافیہ نہیں ہے، انا بشر، میں بشر نہیں ہوں۔ ہے لینا چاہو تو تمہارے معنی لے سکتے ہو تم، کیونکہ تمہاری نیت ہی تھی گمراہی مولنا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی نشہ کر کے بولا آؤ بھائی نماز، بھائی میں نماز کو نہیں آتا، کیا جی ایک تو نشے میں پھر نماز کو بھی، آؤ جی اللہ بولا ہے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ بولا ہے نا، قرآن میں آیت سورہ نساء کے اندر موجود ہے، مل گئی دلیل اس کو بھی کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، لگے تو ہے۔ پس منظر میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ یہ منسوخ آیت ہے، آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے، یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔
ایسے کئی چیزیں ہیں جو اپنی منمانے طور پر آپ پہلے سے فکس کر لیں، مجھے کیا ہے، اس کی دلیل چاہیے تو مل ہی جائے گی. ہاں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے ہیں جوا اور شراب کے سلسلے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، دیکھو اس میں گناہ ہے بہت بڑا لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. تب یہ بدبخت اٹھا لیے بہت سے اہل قرآن، دیکھو اللہ کہتا ہے جوے میں اور شراب میں لوگوں کے لیے نفع ہے قرآن میں، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع ہے. کرے تو کیا غلط ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے نا اس میں. اچانک غریب پیسے والا نہیں بن جاتا، نفع نہیں اسے، وہ لاٹری ڈالا 10 روپے لے کو 10 کروڑ مل گئے، ملا نہیں اسے نفع. تو اپنے منمانی تعویلات کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں ان میں. تو نصیحت اصل میں ان قومی یومنون، ایمان والوں کے لیے ہے یہ. اصل جو لوگ سیکھنا اس سے چاہتے ہیں، جو اس کو سکھانا چاہتے ہیں، اسے ہدایت نہیں ملتی. تو یاد رکھ لیجئے اچھی طرح، قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو منہج سلف کے اعتبار سے سمجھنا یہ اصل ہے کہ اللہ کے رسول و صحابہ نے جو سمجھایا ہے اس حیثیت سے سمجھنا. اپنا پہلے سے کوئی فلسفہ لا کے رکھو پھر اس کے تحت قرآن میں تلاش کرو تمہیں مل جائے گا، نہیں. خالی ذہن ہو کر قرآن جو کہتا ہے اس کو سن کر عمل کرو اور سمجھو، تب کہیں جا کے ہدایت ملے گی. ورنہ تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی کئی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے کیا کیا، پہلے سے اپنا ایک فلسفہ بنایا، اپنی ایک تھیوری بنائی، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا کہ اس تھیوری کے لیے دلائل کہاں سے ملیں گے. جو ان کے ذہن میں آیا دلیلیں پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا کہ دیکھو اس میں ہے. قادیانی بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے کہ دیکھو ہے. ہاں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے کیا کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے رسولوں کو. کہتا ہے کہ یہ آیت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ اب نہیں انتخاب کرے گا، جب انتخاب کرتا تھا پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی ہے تو بعد میں بھی کرے گا. تو اس واسطے ہی کیا ہے، غلام احمد قادیانی بھی کیا ہے، نبوت والا بنا ہے، نبی بنا. سورہ حج کے اندر یہ آیت موجود ہے. یہاں کہاں ہے کہ کیا ہے اب نہیں کرے گا، انتخاب کرتا ہے، ابھی بھی کرے گا، پہلے بھی کرتا تھا. کیونکہ ہے یستفی من الملائکہ، استفا یستفی مضارع کا صیغہ، کرتا ہے کرتا رہے گا، دونوں معنی ہیں اندر. تو آگے بھی کرے گا، تو ویسے ہی کیا، سے بھی دلیل مل گئی. اصل بات تو یہ نہیں ہے نا جی قرآن میں، اسی لیے شرط لگائی اللہ نے جہاں بھی کہا ہدن ورحمتن لقوم یؤمنون. دیکھو ایمان والوں کے لیے ہے، جو خالی اس ذہن ہو کر قرآن سے کیا لینا اس کے لیے پڑھتے ہیں ان کو ہدایت ہے. جو پہلے سے فلسفہ بنا کے پڑھتے ہیں قرآن کو، مجھے اس سے دلیل چاہیے، ان کے لیے بھی کیا ہے، گمراہوں کے لیے بھی اس میں سے دلیل مل جاتی ہے. اور مل گئی، اسی واسطے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر دے. بعد اذ ہدیتنا، قرآن پڑھ کے اگر گمراہی مول لیتا ہے تو اس سے بڑا ٹیڑھا آدمی کون سا ہیں، بہت سے لیے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ یوسف کو مکمل کیا، اور اب سورہ رعد ہمارے پیش نظر ہے. میں تو سوچا تھا کہ رعد مکمل کروں، لیکن ہم پہنچے یوسف مکمل کرنے تک، تقریباً وقت بھی ہو گیا ہے، کافی اعلانات بھی ہیں. تو ہم سورہ رعد کو اگلے پروگرام تک مؤخر کرتے ہیں، یہی بہتر ہے کہ کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ اعلانات بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. قرآن کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. قرآن کو ہم پڑھنے والے اہل القرآن جو صحیح طور پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہم لوگوں کو بنائے. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بھی اعلان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام میں بہت جلد حفظ کا سیشن اور مدرسہ شروع ہونے والا ہے، جس میں میں نے خود اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہاں پر بورڈنگ لاجنگ کے ساتھ رہ کر پڑھنے کا بھی ہم شروع کریں گے. لیکن آج جو میں اعلان کرنے والا ہوں یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے
جو قریبی اور سٹی کے اندر ہیں۔ بورڈنگ لاجنگ کا مسئلہ ابھی تھوڑی دیر ہم مؤخر کرتے ہیں، کیونکہ ابھی مکمل انتظام اس کا نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو آنے والے جمعے سے اس کے لیے فارم دیے جائیں گے۔ جو فل ٹائم حفظ کورس ہے اس کا میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے کیا ہمارے پاس شروط ہیں اور کیا چیزیں ہیں، فضائل ہیں، اس سلسلے میں پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، حفظ قرآن یہ ہمارا سب سے اہم ترین امتیاز ہے مسلمان امت کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو حفاظت کا جو ذمہ لیا نا، وہ ذمہ کتابت کے اعتبار سے پورا نہیں کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اسے سورہ حجر کی آیت آپ دیکھ لیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ اس کا زیر زبر بھی نہیں تبدیل ہو سکتا، نقطہ تو بہت دور کی بات، جیسے اترا ویسے ہی اللہ نے آج تک محفوظ رکھا ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کرائی، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کسی کتاب کے سلسلے میں وہ سسٹم قائم نہیں ہوا جو رب العالمین نے قرآن مجید کے سلسلے میں کیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو ان میں تو کچھ نہ کچھ بات تھی، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ تھا نا جی، باپ ہی نہیں ہے تو انہوں نے بیٹا کہہ دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ عزیر کو ماں باپ بھی تھے، کوئی الگ بات بھی نہیں تھی، کیوں یہودیوں نے عزیر کو بیٹا بنایا؟ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ تو ادھر عیسیٰ کو تو کہنے کے لیے ایک بہت اہم ترین امتیاز ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن عزیر کو کہنے کی وجہ کیا بنی؟ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھو یہ واحد پوری بنی اسرائیل میں ایک شخصیت تھے جن کو تورات حفظ تھی، تورات کا واحد حافظ، جس واسطے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، پوری تورات حفظ تھی۔ ایک حافظ ہی پوری تاریخ میں تورات کا ملتا ہے، جس کے واسطے انہوں نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تبھی تو یہ حفظ سناتا ہے پوری تورات۔ اور انجیل زبور کا تو کوئی حافظ کبھی نہیں ملا پوری تاریخ۔ تو حفظ کی ذمہ داری اس حیثیت سے دوسری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں دیا تھا، یہ امتیاز صرف قرآن کو دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو انسانوں کے سینے لیے، بل ہی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں ہیں روشن جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ یا رب کیا تعریف ہے ان کی بھی جن کے سینوں میں قرآن ہے، ان کا مرتبہ کوئی مرتبہ ہے، اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے سینوں کے اندر ان آیت، اسی واسطے اسپین کے زمانے میں جب ہم پر کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہوا مسلمانوں پر، قرآن نہیں، قرآن کی ایک حرکت، ایک لفظ بھی کسی پیپر پہ ملی تو انہوں نے کیا کیا، جلا کے اس کو راکھ کر دیا۔ کوئی ایک طباعت کے اعتبار سے کوئی ایک چیز قرآن کی نہیں بچی، لیکن پھر بھی جیسے ہی وہاں پر انقلاب ہوا، ہزاروں قرآن ایک ہی دن میں پرنٹ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ ویسے زمانے میں بھی مسلمانوں نے سینوں میں قرآن کو رکھا، یہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے کر اس کا انتظام سینوں کو منتخب کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کی شان میں فرمایا کہ وہ اگر جنت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے مرتبہ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا مرتبہ اس کے آیات ہیں،
وہ پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو وہ دنیا میں پڑھتا تھا ویسے پڑھ اور چڑھ، جنت کے درجات چڑھتا جا. ہاں، کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، تیری منزل آخری وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. بس تو پڑھتا جا، چڑھتا جا. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے نا مقام، اس مقام کو لینے کے لیے اگر واقعتاً ہمارے دلوں میں اس کی عظمت آ جائے تو بچہ بچہ ہمارا حافظ رہے گا. کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بنائے بغیر کچھ بنانا نہیں چاہے گا. ہم نے دراصل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا جی گدھے کو زعفران کی قدر کیا ہے. تمل میں بھی بولتے ہو کیا، یہ کرپورا واسنم بول رہا، پورا نہیں معلوم ہے کیونکہ ذرا تمل والے زیادہ سمجھتے ہیں نا بھائی. اب اردو میں اسے بھی سمجھانا پڑتا، مثال کو بھی مثال دینا پڑتا. اردو والوں کی یہ حالت ہے. تو بہرکیف ہم کو اس کی اصل قدر نہیں معلوم، اس واسطے ہمارے پاس انجینئرنگ کی اہمیت ہے، ڈاکٹر کی اہمیت ہے، فلاں کی اہمیت ہے، بزنس مین کی اہمیت ہے، انہیں کیا ہے ایم سی اے ہے، انہیں کیا ہے بی سی اے ہے، فلاں ہے، یہ سب ہے. لیکن حافظ کو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ارے حافظ کی. اچھا اچھا. اس واسطے ماں باپ بھی کیا نہیں کرتے، بچوں کو حفظ کی طرف رغبت نہیں دیتے. حافظ بنا تو کیا کریں گا جی، ان کا کیا ہے، من کو کھاؤں گا، گھر سے کھانا آؤں گا، اتنا دوسرے زیادہ کیا. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اسے ہے درما. اللہ کی قسم یاد رکھو، کوئی حافظ آج تک دنیا میں بھوکا نہیں مرا، کئی انجینئر بھوکے مرے. بتاؤ سب سے اچھا کھانا کون کھاتا آج بھی؟ حافظ عالمچ کھاتا. بلا بلا کو کھلاتے، کھاؤ مولوی صاحب، کھاؤ مولوی صاحب. تمہیں کھائے تو ہم نہ برکت. مجھے بولتے ہیں نا پیٹ پورا مرغیاں کا خبرستان بن جاتا رہتے. آج بھی اصل میں ہے، بھوکا نہیں ہے کوئی. اللہ نے واقعتاً اگر بنے تو پھر تو کئی مرتبہ دنیا بھی کیا ہے اس کے پاؤں کے قدموں تلے ہے، دین تو ہے ہی اس کے پاس. تو مسلمانوں یہ بہت بڑا اللہ نے امتیاز دیا ہے اور اللہ نے اس کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ قمر میں 4 مرتبہ آیا ہے. اور یسرنا القرآن میں کئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اشارہ اصل میں حفظ کی طرف ہے. ہم نے آسان کر دیا حفظ کرنے کے لیے اس قرآن کو. ہے کوئی حافظ؟ یہ سوال ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ لیکن مفسرین کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایسے بنایا ہے کہ حفظ بہت آسان ہے. اس کا کیوں؟ اگر اس سے بھی چھوٹی سے چھوٹی، میں کہتا ہوں نا 100 صفحے قرآن 13 لائن کا اگر اٹھا لو تقریباً 500 چلر صفحے ہیں، 540 کچھ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 540 صفحے ہیں. 540 صفحوں کی کتاب 10 سال بچہ، 10 سال کا 2-3 سال کے اندر حفظ کرتا. ایسا حفظ آپ اس کو رات میں بھی نیند میں اٹھا کے پوچھو وہ برابر بولتا ہے کہ کون سی آیت کس سورے میں کیسے شروع ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ذہین و فتین کسی بندے کو لے آؤ، صرف 50 صفحات کی کتاب اس کے ہاتھ میں کسی اور کی دے دو، خواہ انگلش میں ہو، خواہ کوئی عربی میں ہو، خواہ کسی بھی لینگویج میں ہو، اور اس کو 100 سال دے دو یاد کرنے کے لیے، پھر اٹھا کے پوچھو وہ نہیں بول سکتا، ہو بہو اسے یاد نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے یہ عظمت قرآن کے ساتھ رکھی ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا. اس واسطے 540 صفحات کی بک وہ ایسے یاد کرتا ہے اور اللہ اسے ایسا ذہن دیتا ہے، یاد رکھو وہ پھر کبھی نہیں بھولتا جب وہ بچپن میں اچھی طرح یاد کر لیتا ہے. ہم تو کیا پڑھے ہوئے زمانہ لگتا ہے، لیکن پھر بھی سنو تو آپ واو کیا زبر زیر بھی اوپر نیچے ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں ہوا ہے ان کا. یہ اللہ نے وہ صلاحیت صرف قرآن میں دی ہے حفظ کی. اور دوسری بات جدید طور پر بتاؤں میں آپ کو، کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی نوعیت سے بڑا بنانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹر، فلاں، آڈیٹر، یہ وہ، بچے کو حافظ بناؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم سائنسدان کہہ رہے ہیں.
کیونکہ حفظ کی وجہ سے اس کا ذہن اتنا تیز اور اتنا شارپ اور اتنا ذہین بن جاتا ہے کہ جب بچہ 540 صفحات کی کتاب یاد کر سکتا ہے وہ 2-3 سال کے عرصے میں، پھر تو دنیا کی کوئی کتاب بھی وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین و فطین حفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم غبی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ محنت کریں، آگے چل کر حفاظت کریں، حافظ بننے کے بعد ہمارے پاس نمونے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بن سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ساتھ میں حافظ بھی بن سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ان دونوں تعلیمات کو علیحدہ کر دیا تو پھر پریشانی میں پڑ گئے۔ ان تعلیمات کو اگر آپ جوڑے نا، یاد رکھو حافظ کے ساتھ ساتھ انجینئر میں ٹاپ لیول آ سکتا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر میں ٹاپ لیول آ سکتا ہے، اسی طرح ہر شعبے میں ٹاپ لیول آ سکتا ہے دنیا کے اندر، اگر اس کو تربیت پہلے سے حفظ کے ساتھ ساتھ اکیڈمک دینا شروع کر دو۔ کیونکہ یہ ذہین و فطین بچے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہوں گے تو حفظ کریں گے تو ذہین و فطین بن جائیں گے۔ ذہانت و فطانت اگر لانا ہے بچوں کے اندر تو اسے کیا ہے، حافظ بنانا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ بتا رہا ہوں، اور اخروی فائدہ تو ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی روایت کے مطابق تو وہ ہے کہ حفاظ کے والدین کو اللہ وہ تاج پہنائے گا، اگر اس تاج کی تھوڑی سی ایک ہیرے کی چمک بھی اگر یہاں دنیا میں رکھ دی جائے تو پھر تو تمام روشنیاں مان پڑ جائیں۔ والدین کو وہ تاج ہو تو خود حافظ کا کیا مرتبہ ہوگا، ذرا اندازہ کر کے دیکھ لو۔ تو یاد رکھو، حفظ یہ رب العالمین نے ہم کو بڑا گفٹ دیا ہے، اور آج جن کی عمریں نکل گئی ہیں وہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم 1 جز 2 جز 5 جز 10 جز کے کیا ہیں، حافظ بن حفظ کریں۔ مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، رات میں یہاں پر قرآن مجید بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے پڑھایا جاتا ہے، آپ آئیں سیکھیں، حفظ کریں۔ ماشاءاللہ بہترین ہال موجود ہے، اب جب چاہیں آئیں، پڑھیں، بیٹھیں، حفظ کریں۔ افصاب موجود ہیں، سنائیں ان کے پاس۔ آپ اپنی ہی تحفیظ کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو اجاگر کر کے آپ اپنی تحفیظ، اپنا حصہ بڑھا سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی۔ لیکن بچوں کے لیے آج یہ اپرچونٹی ہمارے لحاظ سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز فل ٹائم حفظ، قیام طعام نہیں ہوگا، فل ٹائم ٹائمنگ ہوگی، صبح 8 سے لے کر شام 7 تک، یعنی مغرب کے بعد انشاءاللہ انہیں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی دور سے آئے ہیں تو وہ گھر پہنچنے کے لیے ان کو آسانی پیدا ہو جائے۔ صبح سویرے 8 بجے کے اندر بچہ یہاں پر آ جانا چاہیے، 8 سے لے کر شام 7 تک مکمل، پورا مکمل تحفیظ کے لیے فل ٹائم انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ یہ دراصل جولائی کے 17 تاریخ پیر سے، یعنی بقرعید کے 4 دن بعد انشاءاللہ العزیز، اور اس کا فارم یہاں پر دینا شروع کیا جائے گا جمعہ کے بعد، آنے والے جمعہ کے بعد یہاں پر فارم دیا جائے گا، اور فارم سبمٹ کر کے، یعنی لینے کی اور سبمٹ کرنے کی آخری تاریخ 10 ذی الحجہ ہے، عید کے دن تک۔ اس کے بعد جو انٹرویوز وغیرہ ہوں گے اس کے بعد ان کا سلیکشن ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 17 جولائی کو یہاں پر اس کا مکمل آغاز ہوگا، اور عمر ہوگی، بچہ کم از کم 5ویں پڑھا ہوا ہو یا 5ویں پڑھنے کی عمر سے گزر چکا ہو، یعنی 11 سال کا، اور آخری عمر ہوگی 10ویں کے نیچے، 9ویں پڑھا ہوا ہو۔ 10 کے اوپر کا بچہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی اکیڈمک کا مسئلہ آئے گا، اور اس میں بیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو اکیڈمک بھی دیں گے۔ ان میں سب سے اہم ترین جو سبجیکٹ ہیں انگلش، سائنس اور آ کر میکس، یہ ہم ان کو دیں گے، اور جس سال وہ داخلہ لیا ہے اس سال سے جس سال وہ آ کر اختتام کرے گا اس سال تک کے جتنے سال ہوں گے اس حیثیت سے اسے اکیڈمک کی جو تعلیم اس کے لیے ضروری ہے، اس ضروری تعلیم کو ہمارے السلام انٹرنیشنل اسکول کے ذریعے انہیں باقاعدہ طور پر درجہ بڑھایا جائے گا، اور اس کا کوئی ایک سال بھی ضائع نہیں ہوگا۔ مثلاً بچہ 6ویں میں کوئی آیا تو ہم اس کو 7ویں پڑھائیں گے، 8ویں پڑھائیں گے، 9ویں میں فارغ ہوا تو وہ 9ویں کی سرٹیفکیٹ لے کے ہی نکلے گا، اور وہ 9ویں پاس ہو کے نکلے گا انشاءاللہ، تو وہ 10ویں میں کوئی بھی عام اسکول میں یا ہماری اسکول میں وہ کر سکتا ہے۔ اس حیثیت سے اکیڈمک پلس حفظ انشاءاللہ فل ٹائم ان بچوں کے لیے جو چنئی یا آ کر مسجد کے اطراف یہاں پر آ جا سکتے ہیں روزانہ، ان لوگوں کے لیے ہم نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کی اطلاع اس واسطے ہم دے رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے مستحق ہیں کہ آپ لوگ اس کے لیے
بچوں کو لے آئیں، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، اپنے بچوں کو لے آئیں. بہت بہترین اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو کیا ہے بچے کو 8 بجے یہاں چھوڑنا ہوگا ناشتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لنچ کے ساتھ یہاں پر اسنیکس وغیرہ دیے جائیں گے، اور شام مغرب کے بعد 7 بجے ہم ان کو فارغ کر دیں گے. وہ رات اپنے گھر میں گزارے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ پھر صبح سویرے آ جائے گا. اس حیثیت سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 2 یا 3 سال کے اندر مکمل حافظ بن سکتا ہے اگر کوئی بچہ، واقعتاً انشاءاللہ بن سکتا ہے اگر کوئی بچہ اپنا پورا وقت اور اس کے گھر کے سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ وہ محنت کرے تو بہت جلد بہترین حافظ بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اکیڈمک جو ہوگی وہ بھی چلتی رہے گی، جن میں کوئی 1 سال بھی ضائع نہیں ہوگا. یہ بار بار اس واسطے کہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے مجھے فون آئے تھے کہ جو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہے اسکول شروع کرنا ہے، اور ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہے میرے خیال سے شاید کل سے اسکولنگ وغیرہ جتنے بھی اسکولس ہیں جو اوپن ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا ہے اسکول کھڑانا ہے. تو ہماری اسکول کا جو سبجیکٹ ہے جو اکیڈمک ہے وہ تو ضائع نہیں ہوگا، یہ سوال بھی تھا. اور اسکول بھیجیں گے تو آپ فل ٹائم حفظ میں نہیں ڈال سکتے. تو اب میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اسکول کھڑانا پڑے گا. فل ٹائم حفظ ہے یہ، اسکول پڑھاتے ہوئے آپ اس میں نہیں پڑھا سکتے. اس واسطے اسکولنگ یا حفظ ان دونوں میں کسی کا آپ انتخاب کرنا ہوگا. اور یہ انتخاب اگر کریں گے تو دنیا جہاں کی کامیابی ہے، کیونکہ یہاں اسکول وہ آ کر ختم کر کے بھی آپ اسکول میں آپ ٹھہرا کر بھی اسے کھڑا کر بھی بھیجیں گے تو یہاں پر ہم اکیڈمک دے رہے ہیں. اس کو 6ویں والے بچے کو 6ویں کی اکیڈمک دیں گے، 7ویں والے کو 7ویں کی دیں گے، 9ویں تک کے اکیڈمک کے جو بچے ہیں ہم لے سکتے ہیں لے رہے ہیں انشاءاللہ اس حساب سے ہم دیں گے. اس کے اوپر کے بچوں کا داخلہ نہیں ہے، اور اسی طرح اتنے چھوٹے بچوں کا بھی داخلہ نہیں ہے جو 5ویں سے کم کے ہوں. 5ویں کے بعد سے 10ویں کے اندر تک جتنے بھی طلبہ ہیں ان طلبہ کے لیے ایڈمیشنز کھلے ہوئے ہیں انشاءاللہ. فارم تو یہ ہمارے جمعہ سے شروع ہوں گے. وہ تاریخ کیا رہے گا جمعہ کی؟ تاریخ بھی تھوڑا بتا دیجئے مجھے. نہیں یہ جمعہ 17، ہاں 17 تاریخ کو بعد نماز جمعہ ریسیپشن میں آپ کو کیا ہے یہاں پر حال اس میں مل جائے گا، آپ کو فارم مل جائے گا، اور تفصیلات بھی وہی لوگ دیں گے کہ کیا کچھ وہاں پر انتظامات ہیں، فیس وغیرہ کا آپ کو پوری تفصیل بتا دیا جائے گا. آپ لوگ اس بات کو جہاں تک ہو سکے پھیلائیں اور بچوں کو داخلہ کروائیں. انشاءاللہ العزیز جو پہلی کھیپ یعنی پہلی جماعت ہوگی یہ بہترین جماعت ہوگی جو سبقت کے اعتبار سے سب سے پہلے آنے والی ہیں. جو بھی پہلے آتا ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو نیات کیے ہیں اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کے اندر، ہمارے اطراف و اکناف کے اندر اس مسجد کے ذریعے حفاظ بنانے کا جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اطراف و اکناف کے طلباء کے لیے نافع بنائے، اور جو بھی یہاں پر داخلہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ 9-10 پر جماعت کھڑی ہوگی. آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں.